الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 24 سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم 24 سے اس کا آغاز کریں، دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، متقی پرہیزگار کہلائے، اور اس کے بعد ان کی صفات گنوائی گئی کہ یہ غیب پہ ایمان لا رہے ہیں، یعنی بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، بھلے جو کچھ بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ عناد، دشمنی، ہٹ درمی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ اہل یہود کی قیادت ہے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اس کے بعد انہی لوگوں میں سے، یعنی انہی اہل یہود میں سے کچھ لوگ ہیں جو حسد کی رویے میں آگے ہیں، اور انہوں نے ایک مختلف رویہ اپنایا ہے۔ وہ یہ کہ اس تحریک کو، اس دعوت کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کمپرومائز کا ہے، سمجھوتے کا ہے۔ اور اس کمپرومائز، اس سمجھوتے میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے جو ان کے دوسرے بزرگ، جو انکار کر کے، زید اناڈ، ہٹ دھرمی پہ کھڑے ہو کے، دشمنی پہ کھڑے ہو کے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے منافقانہ ایک چال تھی جس میں مسلمانوں کو کمزور کرنا اور اس دعوت کو روکنا کہ آپ اپنی بات کو اپنی حد تک رکھیں، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن بنی اسماعیل کے ہیں، عربوں کے ہیں، ہمارے نہیں، ہمارے انبیاء ہمارے ہیں، اور جبکہ آپ بنی اسماعیل عربوں کے لیے ہیں۔ آگے بات بڑھی تو آگے تیسرا ایک اور گروہ جو انٹروڈیوس کرایا گیا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یعنی مدینہ کی آبادی میں یا تو یہودی آباد تھے یا اوس اور خزرج، یہ تین طرح کے جو قبائل تھے وہاں پہ آباد تھے۔ اور اوس اور خزرج میں سے تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کی قیادت بھی یعنی ایمان لے آئی تھی، اور ظاہرہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، اور وہ مدینہ کے اندر بھی موجود تھے اور ارد گرد کی آبادیوں میں بھی موجود تھے۔ ان کو ابتدائی دعوت دی گئی ہے یہاں پہ۔ جب ان کو یہاں پہ دعوت دی گئی تو ان کو کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا، یہ آیت نمبر 21 میں جب ان کا ذکر آیا تھا تو بالکل ابتدائی دعوت، یعنی جو اللہ کی دعوت، جو انبیاء اکرام کی دعوت ہوا کرتی ہے، بالکل آغاز سے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس پہلو سے ڈرتے رہو کہ کل کو تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے حساب دینا ہے، جواب دہی دینی ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اس آگ سے، اس دوزخ کی جو نا آگ سے، تو اب اس چیز سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو یہ ابھی سے متنبع رہو۔ اور اس کے بعد یہ کہ جس رب نے تمہیں بنایا اور تمہارے پچھلوں کو بنایا، اس کا انٹروڈکشن چاہتے ہو تو انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اور طرح طرح کے تمہارے لیے میوے اگائے۔ یہ وہی ذات ہے، اور اس ذات کو جب مان لیتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو پھر اس کے ہمسر کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ آیت نمبر 22 میں جو ہے نا ہمیں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ تمہیں یہ شک ہے کہ یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے قرآن مجید کی صورت میں، تم کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی پیچھے چل کر جو ہے نا اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہو، تو دعوت آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ دعوت یہی بنیادی سی دعوت ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اگر پھر بھی اعتراض ہے، اگر پھر بھی جو ہے نا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے، یہ شخص جو تمہارے درمیان موجود ہے یہ گھڑ کے پیش کر رہا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسی طرح کی کتاب جو ہے، جو انہی مندرجات کے ساتھ، انہی مشمولات کے ساتھ، انہی کنٹینٹس کے ساتھ وہ تمہارے پاس موجود ہو، اور تم جو ہے نا یہ ثابت کرو کہ کائنات کا پھر اوریجن کیا ہے، یہ بارش بھیجنے والا کون ہے، زمین و آسمان کا مالک کون ہے، جس نے بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا۔ یہ اس طرح کے مضامین پہ کوئی ایک سورہ ہی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے پروڈیوس کر دو، یعنی جس کے اندر یہ مضامین ہوں۔ اور جب یہ نہیں کر سکو گے
تو اس کے بعد یہ کہا کہ تم اس مقصد کے لیے اپنے جو زوما ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں تمہارے اندر موجود ہوں، یا جو ہے نا اہل یہود کے اندر موجود ہوں، یا تمہارے جو جنات ہیں جن سے تم مدد حاصل کرتے ہو، ان سب کو بلا لو، اور بلانے کے بعد جو ہے نا یہ کام کر ڈالو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس جیسی کتاب کا مندرجات کے ساتھ، مشمولات کے ساتھ کوئی اور چیز بھی موجود ہے اس دنیا کے اندر، تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پہ ہم جو ہے نا ہم بھی ایمان لائیں۔ لیکن جب کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے تو اس کے لیے کہا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی یہ کہ جیسا کہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس کتاب کے جو مندرجات ہیں تم یہ نہیں کر سکو گے، اور اس کے بعد کہا کہ نہ تم کر سکتے ہو اور نہ ہی کر سکو گے، یعنی موجودہ صورتحال کو بھی سامنے رکھا اور مستقبل کو بھی سامنے رکھا، اس لیے کہ اس جیسی کتاب کا مصنف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے درمیان یعنی کسی کتاب کو بنانا، کسی اس کی کاپی تیار کرنا، یہاں کو کاپی تیار کرنے کی بات نہیں کی جا رہی کہ تم جو ہے نا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس طرح کی جو ہے نا لٹریچر کو پیدا کر لو، نہیں، یہ وہ بات نہیں کی جا رہی۔ یہ بات عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں میں ظاہر بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ معجزہ ہے، اور اس طریقے سے بٹھایا گیا ہے کہ یہ چیلنج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ چیلنج کسی نے آج تک جو ہے نا وہ یہ میٹ نہیں کیا، یعنی اس طرح کی کتاب، یعنی اس طرح کی لٹریری سٹائل کے ساتھ، یہ لٹریری سٹائل کی بات نہیں ہو رہی، مندرجات کی بات ہو رہی ہے۔ لٹریری سٹائل اپنی جگہ نو ڈاؤٹ ایک معجزے والی صورتحال ہے، اور الہامی کتاب کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے لوگ لپکیں، جس کو لوگ پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں اور اس کے بعد متاثر ہوں۔ یہ چیز ظاہر ہے اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے، اس کے اندر انہرنٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ اپنی نوعیت میں یہ دعویٰ ہے کہ جو مشمولات اس کے اندر ہیں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا پروڈیوس کرو، اور جو تمہیں اس زمین و آسمان کے اور تمہارے بارے میں حقائق بتائے۔ اور جب یہ نہیں کر سکو گے تو یاد رکھو کہ یہ بات تمہارے سامنے ایک عینی یعنی آنکھوں دیکھی صورتحال آ گئی ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو اس کا لازم نتیجہ پتہ کیا ہے؟ لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تم پھر اسی نار کا ایندھن بنو گے، اسی دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اور اس آگ سے ڈرو جس آگ میں انسان ایندھن ہوں گے، وقود ایندھن ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر بھی ایندھن ہوں گے۔ جی جی، یہ مجھے دونوں میں فرق سمجھ نہیں آیا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کی کتاب، اور وہ کون سی چاہ رہے تھے اور ہم کون سے ذہن میں ہیں ہمارے؟ جی جی جی، اور یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی تمہیں یہ شک ہے کہ جو کچھ جو اس وقت نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہو رہی، اور اس کو یہ شخص گھڑ رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیلنج، اور یہ ہے ان کا نقطہ نظر، یہ ہے ان کا دعویٰ، جو آگے کہا گیا نا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو، سوری وعدہ نہیں، اس دعوے میں سچے ہو۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ جو ہے وہ ہے ریب کا ہے، مما نزلنا، کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں نازل ہو رہی، اور اس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ یہ شک کرنا کہ یہ کتاب الہی ہے، یہی ان کا دعویٰ ہے، یہی ان کا دعویٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہو جو شک پہ مبنی ہے، جو اس رسول اور اس نبی کی صورت میں اس وقت نازل ہو رہا ہے، تو ایسا کرو کہ کوئی اور کتاب لے آؤ جس کے مندرجات اس طرح کے ہوں، مشمولات اس طرح کے ہوں جو اس کتاب میں پروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں اور جب تم اس طرح کی کتاب لے آؤ گے تو ہم یقیناً اس پہ ایمان لے آئیں گے جس کے مشمولات اسی طرح کے ہوں گے۔ یعنی مشمولات کس طرح کے ہوں گے؟ کہ وہ بھی الہامی ہو، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا انسان کے اوریجن کی بات کی جا رہی ہو، زمین و آسمان کی بات کی جا رہی ہو، انسان کا کیا جو ہے نا انجام ہوگا۔ یہ آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں
ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی ایسی کتاب تم لے آتے ہو تو سب سے بڑھ کر پہلے میں اس کو قبول کروں گا، میں اس پہ ایمان لاؤں گا۔ یہ وہ بات ہے یہاں پہ جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی کاپی پروڈیوس کر لی جائے جو اسی طرح کا لٹریری سٹائل رکھتی ہو، اسی طرح کی جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت کے اس کے اندر مضامین ہوں، اور یہ وہ چیز نہیں کہی جا رہی یہاں پہ۔ یعنی جس چیز پہ میں زور دے رہا ہوں کہ یہ کوئی کاپی پروڈیوس کرنا نہیں ہے قرآن مجید جیسی طرح کا کوئی لٹریچر۔ کاپی سے مراد یہ کہ اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ دنیا کے اندر اور بھی بے شمار جو ہے نا پائی جاتی ہیں، کتابیں پائی جاتی ہیں، وہ ہر لٹریچر میں پائی جاتی ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، لوگ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ الہی کلام ہے اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے مشمولات میں، اپنے مضامین میں وہ چیزیں بتائے جو قرآن بتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان نہیں بتا سکتا یہ چیزیں، اور جب یہ نہیں بتا سکتا تو اس کے لیے کہا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی تم کر سکو گے، مستقبل میں بھی ہرگز یہ کام تم نہیں کر سکو گے، تو جب یہ نہ کر سکتے ہو، نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان یہی جو ان بتوں کو جو ہے نا پوجتے ہیں، جو اس حقیقت سے منہ موڑتے ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہی بات دیکھیں، پھر یہی مندرجات کی بات آ گئی کہ یعنی یہ فیصلہ کن قسم کی کتاب ہے۔ تم بھی اگر کوئی کتاب پروڈیوس کرو گے یا کوئی سورہ لے کے آؤ گے تو اس کے اندر بھی فیصلہ کن قسم کی چیزیں ہونی چاہیے ہر لحاظ سے۔ تو جب تم یہ نہیں کر سکو گے اور نہ کر سکتے ہو تو اس انجام سے بچو جو کتاب یہ خبردار کر رہی ہے کہ تمہارے سامنے پھر جو ہے نا وہ دوزخ ہوگی، تمہارے سامنے النار ہوگی، اور اس نار کی جو ہے نا ایندھن کیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ اس آگ نے بھڑکنا تو ہے نا، تو وہ آگ کے بھڑکنے کے لیے دو ہی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر یہاں الحجارہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ پتھر کون سے ہیں؟ یہ وہی پتھر ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کو یہ بت بنا کے پوجتے ہیں، وہی پتھر ہیں یہاں پہ۔ وہ بت ہوں گے اور تم لوگ ہوں گے۔ یعنی اب یہاں پہ دوزخ کی جو آگ بھڑکنا ہے، اس کا بھڑکنے کے لیے جو ایندھن چاہیے، یہ دو ہی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ آگ ہوں گے، اور یہ تم ہوں گے، تمہارے جسم ہوں گے، اجسام ہوں گے، اور اس کے بعد بت ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ اعدت للکافرین، اور یہ ایسے ہی کافروں کے لیے، ایسے ہی انکاری لوگوں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور اس کے بالمقابل، یا یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے کہ ایک بات کرتا ہے پھر اس کے بعد بالکل اس کے مقابل کی چیز پیش کر دیتا ہے، یعنی بالکل اس کی جس کو ہم کہتے ہیں تقابل کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے چیز پیش کر دیتا ہے۔ ابھی جو بات کی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دعوت پیش کی گئی، اور ان کے شکوک و شبہات جو ہیں جو اس قرآن مجید کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو چیلنج دیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تم اس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے نا وہ آگ کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو بشارت دے دو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ کہ وہ جو ایمان لا رہے ہیں، صالح اعمال کر رہے ہیں، ان کے اس ایمان لانے کا اور صالح اعمال کرنے کا جو نتیجہ ہے اس کی صورت میں ہم انہیں جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اور جب ہم انہیں کوئی پھل دیں گے، کوئی رزق دیں گے کھانے کے لیے، اسی کے جو ہے نا پھلوں میں سے، اسی باغ کے پھلوں میں سے دیں گے، کالو ھذا الذی رزقنا، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں دیا گیا من قبل پہلے بھی، واتوا بہ متشابہا، اور اس سے ملتا جلتا اب ہمارے سامنے لایا گیا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اب تقابل کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانا، جو اس کتاب پہ ایمان لا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ظاہر صالح اعمال کر رہے ہیں، اور جب یہ کر رہے ہیں تو ان کے نتیجے میں یقیناً جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر نہریں ہوں گی، اور جب ہم ان کو کوئی نیا میوہ، کوئی نیا پھل دیں گے تو وہ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی وہ چکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ کھا چکے ہیں، اس طرح کے میوے پہلے بھی کھا چکے ہیں، یہ میوے، یہ پھل پہلے کھا چکے ہیں۔ یہ کس پہلو سے ہے؟ یہ اسی جنت کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو کوئی میوہ، کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ اپنے حسن میں، اپنی لذت میں پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ یعنی چیز تو وہی لائی جائے گی جو پہلے ان کے سامنے پیش کی گئی، یعنی سیب لایا گیا، ان کے سامنے کیلے لائے گئے تو وہ اپنی شکل میں تو وہی ہوں گے، لیکن ہر دفعہ نئی لطافت، نئی لذت، نئے حسن کے ساتھ وہ جو چیز سامنے آئے گی۔ گویا کہ یہ اس جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے استعمال کرنے پہ جو انسان کو ایک طرح کا سرور محسوس ہوگا، اس جو لذت محسوس ہوگی، وہ ہر پہلو سے ہر نئی دفعہ جب لوگ ان کو استعمال کریں گے وہ مختلف ہوگا۔ یہ اس جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ یہاں پہ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا میں بھی ہم ایک طرح کی ان نعمتوں کو، ان میووں کو، ان پھلوں کو ہم دیکھتے ہیں اور قیامت میں جب جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو دنیا کی نعمتوں کو یاد کریں گے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ان کو دیا گیا تھا۔ یہاں کچھ دنیا کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، نہ آگے یا نہ پیچھے یہ بات کہی جا رہی ہے، جنت ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے یہاں پہ لفظ آیا کلما۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی یہ ریپیٹڈلی یہ کام ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ ہو گیا۔ اور جنت میں رہتے ہوئے یقیناً ماضی میں دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے تھے وہ بھی سامنے رہیں گے، لیکن جو چیز یہاں بتانی مقصود ہے وہ دنیا کے ساتھ موازنہ کر کے نہیں، بلکہ اسی جنت کے اندر رہتے ہوئے کہ جب وہ چیزیں جو ہے نا یہ کھائیں گے، استعمال کریں گے تو ان کی لذت، ان کا ذائقہ ہمیشہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ آگے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، یہ سپاؤز جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، سپاؤز یا زوج یہ کیا ہے؟ یہ میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، یعنی یہ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ مطہرہ کا لفظ آیا اور پیچھے ولاہم کا لفظ آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ بیویوں کا لفظ یعنی ترجمے کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن یہ اصل میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جو ان کو جب پیدا کیا جائے گا وہاں پہ، نئے سرے سے اٹھایا جائے گا وہاں پہ، تو ان کی اس طریقے سے تربیت کر دی ہوگی، یعنی ان کے جو صفات ہوں گی وہ اس نوعیت کی ہوں گی، وہ پاکیزہ ہوں گی کہ وہ یعنی اپنی صفات میں، اپنی خصلتوں میں، اپنے مزاج میں وہ اس نوعیت کی ہوں گی کہ جنت میں رہنے والے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کی ساتھی بن کے رہیں گی، ان کی ساتھی بن کے رہیں گی۔ یہ چیز یہ جو اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ ان کے لیے جنت کے اندر جو ہے نا بیویاں ہوں گی، نیک پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یقیناً یہ اسلوب جب آپ اس کو تقابل میں دیکھیں گے تو انہی خواتین کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ یہ سورہ واقعہ میں بھی جو ہے نا وہاں پہ اس چیز کو کھول دیا گیا ہے کہ جب ہم مردوں کو بھی اٹھائیں گے تو اسی اٹھان کے ساتھ اٹھائیں گے جس اٹھان کے ساتھ ہم ان عورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ میں بڑا تفصیل کے ساتھ وہاں پہ آیا ہے، جب ہم پہنچیں گے تو ہم یقیناً جو ہے اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن عمومی طور پہ دنیا کی ہر لٹریچر میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی مردوں کے حوالے سے بیویاں یعنی اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا پہلو ہے کہ بیویوں کے لیے جو ہے نا مرد، یہ یا شوہر ان کے یا ان کے میاں، یہ عمومی طور پہ ہر کلچر میں، ہر زبان میں یہ اسلوب نہیں ہے، اور وہی اسلوب جو پایا جاتا ہے قرآن نے اسی اسلوب کو یہاں پہ اٹھایا ہے کہ گویا کہ مردوں کے لیے بھی بہترین بیویاں ہوں گی اور ایسے ہی ان عورتوں کے لیے بہترین شوہر ہوں گے۔ یہ ہے جو یعنی ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے بات، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔
اچھا، یہاں پہ ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی تقابل کا مضمون آپ کے سامنے آیا ہے نظم سے پہلے، یعنی نظم کی روشنی میں یہاں پہ ایک واضح فرق ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور ان کے مقابل میں، یعنی تقابل کرتے ہوئے کن کو پیش کیا گیا تھا وہاں پہ؟ تقابل کرتے ہوئے جن لوگوں کو پیش کیا گیا تھا وہ تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اناد، دشمنی، ہٹ درمی کی بنا پہ اس دعوت کا انکار کر دیا. یہ ایک لوگ تھے. اس کے بعد انہی میں سے دوسرا گروہ تھا جن کو ہم منافقین یہود کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے مقابلے میں دو گروہ سامنے آئے تھے. یہ جو پیراگراف شروع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ آیت نمبر 21 ہے. اب یہاں پہ دوبارہ تقابل ہوا ہے آگے. یعنی ایک تو تقابل وہ ہے جو ابتدائی آیات کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات کے ساتھ جو اس وقت کے یہود ہیں، یہود کی قیادت ہے، یہود کے لوگ ہیں جو اس وقت متحرک ہوئے. یہاں پہ آ کے دیکھیں تو جو اوس اور خزرج کے مشرکین ہیں جن کو یہ دعوت دی گئی ہے، ان کے مقابل میں پھر صحابہ اکرام کو پیش کر دیا گیا ہے. یعنی نظم کے لحاظ سے دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا، یہ جو بات شروع ہوئی تھی، یہ بات اب جس کو بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، وہ یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. یعنی یہ کمپیریزن ایک نئے سرے سے کیا گیا ہے، اور یہ کمپیریزن یقیناً ظاہر ہے اہل یہود کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ کمپیریزن پہلے ہو چکا ہے. اب یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے یہ اور فریق ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ پھر کون لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور جو کنٹینٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں. اور مشرک جب یہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مشرکین ہی ہو سکتے ہیں مدینہ کے. اور وہ کون لوگ ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، سیرت نبی سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں سے اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوس اور خزرج ہی کے لوگ تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ کوئی اور قبیلہ تھا ہی نہیں. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کا اپنا مضمون جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اگل دیتا ہے کہ میرا مخاطب کون ہے، میرا اولین پرائمری مخاطب کون ہے. یہاں سے یہ کہ یہ تقابل ایک نئے سرے سے کیا گیا ہے، اور یہ نئے سرے سے جو تقابل کیا گیا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ رخ اور ڈائریکشن کس طرف ہے. آگے بڑھتے ہیں تو اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس مضمون کا جو ہے وہ اسلوب بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوا. مضمون ابھی جاری و ساری ہے. درمیان میں روک کے ایک بات ہے جس کا جواب دینا مقصود ہے. وہ جواب دینا کیا مقصود ہے؟ وہ یہ تھا کہ جب یہ پیراگراف شروع ہوا تھا تو استاد محترم نے وہاں پہ ایک کنیکٹر لگایا تھا. میں آپ لوگوں کی توجہ اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے آیت نمبر 20. میں پیچھے جاتا ہوں ابھی اسی پہ. یہ دیکھیں، یہ کنیکٹر جو لگایا ہے آیت نمبر 20 کے بعد، اگر آپ دیکھیں تو نیچے لکھا ہے ان کے پیچھے لا کر تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرتے ہو. یہ جو کنیکٹرز لگائے ہیں یہ استاد محترم نے یہ بنیادی طور پہ اس لیے لگائے ہیں کہ جو آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے ذہن میں ایک تصور بن جائے کہ وہ کیا چیز ہے. یہ ان کے پیچھے لگ کے کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو؟ ایک یہ کہ ظاہر تم مشرک ہو، وہ تو ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، اور وہ اہل کتاب ہیں. تم ان کے پیچھے کیوں لگ کے برباد کرتے ہو؟ وہ کیا پہلو ہے جو جہاں پہ کنیکٹر میں بتانا ہے وہ اب بات آ رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایک تو یہ کہ اس کتاب کو نہیں مانتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سورس اللہ نہیں ہو سکتا. اس کا جواب تو دے دیا، یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہی پڑھا ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ جو ہیں اہل کتاب وہ اس قرآن سے جو ہے نا استہزاء، ٹھٹھا، مذاق، کٹ حجتیوں سے کام لے رہے ہیں. جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی چیز اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے،
اور اس پہ اس طرح کے اعتراض وارد کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لازمی طور پہ مذاق اور ٹھٹھا اور کٹ وجتی ہی ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ہنسی مذاق ٹھٹھا اور کٹ وجتی جو ہے نا ان پہلوؤں کو سامنے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے نہیں شرماتی۔ کس چیز سے نہیں شرماتی؟ کسی چیز کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کر دے۔ آئیں یاد ریبا مسئلہ کہ وہ تمثیل بیان کرے، اور تمثیل میں بیان کرتے ہوئے وہ کسی مچھر، باؤدہ مچھر کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کسی مچھر کی جو ہے نا بیان کرتے ہوئے کسی مچھر کو جو ہے مچھر کا حوالہ دے دے، یا اس سے بھی کوئی حقیر ترین جو ہے نا کسی چیز کا حوالہ دے دے۔ یعنی یہ کیا بات ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے؟ اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ کیا چیز ہے؟ یہ ہر لٹریچر کے اندر پایا جاتا ہے، ہماری جو محفلیں بیٹھکیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جملہ معترضہ آ جاتا ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات ایک مین ٹاپک پہ ہو رہی ہے اور درمیان میں آپ نے بات روک کے کوئی اور بات کر دی، جو پہلے سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی سے کچھ نہ کسی لحاظ سے متعلقہ ہوتی ہے، لیکن اس مضمون سے متعلقہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی جو مضمون ہوتا ہے وہ اس سے متعلقہ نہیں ہوتی، اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اور جملہ معترضہ کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو قرآن مجید کی اسالیب میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ تضمین اور جملہ معترضہ میں ایک معمولی سا فرق ہے، یعنی کام دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تضمین میں مضمون سے مناسبت ہوتی ہے، تضمین یعنی مضمون سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ جملہ معترضہ میں مضمون سے مناسبت نہیں ہوتی، بلکہ بات ہی کچھ علیحدہ ہوتی ہے، اور وہ لیکن اپنے یعنی جس جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس سے بھی متعلقہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے متعلق نہ ہو، لیکن مضمون سے متعلق نہیں ہوتی۔ مضمون یہاں پہ کیا تھا؟ مضمون جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو دعوت پیش کی گئی۔ دعوت میں زمین و آسمان خالق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کی بات کی گئی۔ اس کے بعد یہ کیا کہا گیا کہ تم اس دعوت کا انکار کرتے ہو، کوئی سے ملتی جلتی کو سورائی لے آؤ۔ یہ تھا جو مضمون چلا آ رہا تھا۔ لیکن ابھی درمیان میں روک کے ایک بات کہنی ہے جملہ معترضہ کی صورت میں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے جو ابھی جنت کی مثال پیش کی گئی ہے، جنت کی مثال پیش کی گئی ہے، یہ تمثیل ہی ہے، یہ تمثیل ہی ہے۔ تمثیل جب کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں انسانوں کی مشاہدے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو زبانوں بیان ہوتا ہے، یہ یا تو انسانی احساسات کی ترجمانی الفاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان غمگین ہے، انسان کسی حسرت زدہ ہے، یا محبت میں ہے، یا جو ہے نا غصے میں ہے، یا کوئی اور جذبات رکھ رہا ہے، اس کو وہ الفاظ دیتا ہے، اپنے احساسات کو الفاظ دیتا ہے۔ یہ الفاظ جانے پہچانے ہوتے ہیں، یا وہ چیزوں کو جو ہے نا جو نام ہوتے ہیں وہ زبان، اسی کو تو زبان کہتے ہیں۔ زبان دراصل جو ہے دو چیزوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، یا آپ کے احساسات کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، یا آپ کے ارد گرد کے جو ماحول میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ہوتے ہیں۔ احساسات اور نام کا جو آپس میں تعامل ہوتا ہے یہی تو زبان ہوتی ہے۔ لیکن جس چیز کو آپ نے محسوس نہیں کیا، جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں، اب آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ اس چیز کو بیان کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے۔ اس کو پھر ہمیں تمثیل کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب گورا آیا ہندوستان میں تو ہمارے کچھ لوگ اس وقت جو ہے نا انگلینڈ گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ ٹرام چل رہی ہیں، ٹرینز چل رہی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہندوستان میں موجود نہیں تھیں اس وقت، یعنی یہ شروع میں موجود نہیں تھیں لیکن وہاں پہ موجود تھیں۔ جب آ کے ان لوگوں نے یہاں پہ بتایا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں، تو کیونکہ ہماری اپنی زبان میں، ہندوستانی کسی بھی زبان میں، اردو ہو ہندی ہو، مناسب الفاظ ہی نہیں تھے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ بھئی وہاں ایک خاص چیز چل رہی ہے۔ ہم یہی تو کہنا تھا کہ وہ تانگے کے سامنے کو گھوڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے نا کو کوئلہ ڈالتے ہیں، اور کوئلہ ڈالنے کے بعد پتہ نہیں کس چیز کو پریس کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، اور وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کے تانگے ہیں۔ تو یعنی ایسے ہی ہم جو ہے نا بیان کریں گے،
تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نا چیز بیان کی یہ تمثیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج سے کچھ 200 سال پہلے کوئی شخص جس نے ٹیوب لائٹ دیکھ لی، جس نے بلب دیکھ لیا، اور اس کے بعد 200 سال پہلے کے لوگوں کو بتائے کہ بھئی آج سے 200 سال بعد جو ہے نا ایسے دیے چلیں گے، ایسی جو ہے نا دیے چلیں گے اور لالٹینیں چلیں گی، جس کے اندر جو ہے نا تمہیں کوئی آئل نہیں ڈالنا پڑے گا، تمہیں کوئی دیا سلائی دکھانی نہیں پڑے گی، بلکہ دیوار کے اوپر کوئی بٹن ہوگا، اس کو پریس کریں گے اور اس کے بعد کوئی ڈنڈے ہوں گے، وہ روشن ہو جائیں گے، یا کوئی گول مول ایسی چیز ہوگی روشن ہو جائے گی۔ اب جو چیز بیان کی جا رہی ہے یہ تمثیل ہے، یہ تمثیل ہے، اور یہ تمثیل ہی کا انداز ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر جنت کی چیزیں بیان کی جائیں گی تو اس کو بیان کرنے کے لیے تمہارے اندر موجود جو باغ ہیں وہی نام استعمال ہوں گے، ان باغوں کے اندر جو پھل پائے جاتے ہیں انہی کے حوالے دیے جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ باغ وہ باغ نہیں ہے جو دنیا والے ہیں، اس کے اندر جو پھل ہیں یہ وہ پھل نہیں ہیں یہ دنیا والے ہیں، اور اس کے اندر وہاں پہ جب نعمتیں دی جائیں گی تو وہاں پہ فیملی بھی ہوگی، وہاں میاں بیوی بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو تم دنیا کے اندر ہو، بالکل مختلف انداز کے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری بات ایک تمثیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب ان لوگوں نے جو مخاطبین ہیں اس بات کو، اس تمثیل کو ٹھٹھا اور مذاق اور ہنسی میں لے لیا کہ دیکھو بھائی یہ کیسا مذہب، مذہب تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دنیا داری سے انسانوں کو بگاتا ہے، یعنی یہ صوفیانہ مذہب ہوتے ہیں یا مشرکانہ مذہب ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک بنیادی سی چیز پائی جاتی ہے، وہ دنیا سے دوڑتے ہیں، دنیا کو مادہ سمجھتے ہیں، مال سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کے مادہ سے، مال سے جو ہے وہ دوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب نہیں ہو سکتا جو تمہیں باغات کی بات سنائے، جو تمہیں میاں بیوی کی بات سنائے، جو شوہر اور بیوی کی صورت میں رہنے کی بات بتائے، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ تو مذہب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس پہ انہوں نے ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کے انداز میں لیا، اور یہاں پہ آگے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس مذاق کو جواب دیتی ہے کہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے جو چیز پیش کی تھی یہ تمثیل ہی تھی، اور تمثیل کو تمثیل ہی لینا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تمثیل کے بعد جو حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے، جو انڈر لائنگ جو فیکٹ ہوتا ہے اس تمثیل کے تحت، اس پہ نظر ہونی چاہیے آپ لوگوں کی۔ اور جب میں یہ چیز پیش کی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہی پیش کرنا چاہیے۔ تم نے اس کو بھی حقارت کا موضوع بنا لیا، ٹھٹھا مذاق کا موضوع بنا لیا۔ میں تو جب پیش کروں گا کوئی تمثیل تو ہو سکتا ہے مچھر، تم نے اس کو کیونکہ حقیر سے سمجھ لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی حقیر ترین جو ہے نا جس کو تم مچھر سمجھتے ہو، یا مچھر سے بھی جو ہے نا کم تر کوئی چیز سمجھتے ہو اپنی ویلیو کے لحاظ سے، میں اس کی بھی مثال دے دوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھنے بیٹھو گے تو ان تمثیلوں میں الجھ کے نہ رہ جانا، بلکہ اس کے تحت جو حقیقتیں ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا رویہ یہ نہیں ہے، ان کی نظر حقیقت پہ ہوتی ہے، وہ تمثیلوں میں نہیں الجھتے، تمثیل کے کنٹینٹس میں نہیں الجھتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور جو لوگ اس دعوت کے انکاری ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ارادہ تھا، کیا منشا تھا، کیا چاہا تھا اس طرح کی تمثیلیں پیش کر کے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس طرح کی تمثیلوں کے آ جانے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ جو ہے نا ہدایت پا لیتے ہیں۔ ہدایت کون پاتے ہیں یہ پہلے سے بتا دیا گیا، نظم کی روشنی میں ہمیشہ سامنے رکھیں، بات وہیں بیان کی گئی ہوتی ہے کہ ہدایت پانے والے وہ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ کیوں پاتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور اس کے بعد جو یضل کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں وہ ظاہر آگے آ رہے ہیں۔ یہ وہ بات تھی یہاں پہ جو نظم کی صورت میں یہاں بیان کر دی گئی۔ اچھا، جب یہ بتا دیا گیا اس کے بعد یہ کہا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں ڈس اوبیڈینٹ کو،
جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، فرمان برداری سے نکل جاتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں عہد کر چکنے کے بعد. میثاق ہوتا ہے یعنی وہ عہد معاہدہ جو آپ نے مضبوط ارادے کے ساتھ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے اس کو بھی قطع کرتے ہیں، اس کو بھی توڑ پھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا حکم دیا ہے؟ ان یُؤْصَلَ، کہ تعلقات کو جوڑا جائے. یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، یہ جب بھی لفظ قرآن مجید میں آئے گا، یہ فریز آئے گی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کو توڑ دیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں. یعنی یہ یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو بعد میں تفصیل سے دیکھتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر وہ فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ ہونے والوں کی یہاں پہ صفات گنوائی جا رہی ہیں. جو اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کی صفات تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، وہ بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. اب جو وہ لوگ جو مخالفت پہ کھڑے ہیں ان کے بھی تو کچھ صفات گنوانی ہے نا، تو یہاں پہ ان کی 3 صفات گنوائی ہیں. وہاں جو تھے اہل ایمان، وہ تو آپ جانتے ہیں ان کی کیا صفات تھیں. یہ کہ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری یہ کہ جو کچھ ان کی طرف نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا تھا وہ ایمان اس پہ لا رہے ہیں. چوتھی چیز، 5ویں چیز یہ ہے کہ قیامت پہ ایمان لا رہے ہیں. یہ 5 چیزیں تھیں، 5 انگریڈینٹس تھے جو ان کے متقی ہونے کی علامت ٹھہرے. اب یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں بالکل اپوزٹ ہیں، اب ان کی یہاں پہ صفات گنوائی جا رہی ہیں. اور جب یہ صفات گنوائی جا رہی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ کا عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ 3 جو ہے نا چیزیں ہیں جو جہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 27 تھی جس کے یہ کہا گیا تھا کہ اولئک هم الخاسرون. میں اس کا کمپیریزن جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں جا کے آیت نمبر، یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ اولئک هم المفلحون ہے. اب اس کا کمپیریزن دیکھیں کہاں آگے کیا ہے قرآن مجید نے. یہ آگے اس کو آیت نمبر، یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 27 میں کیا ہے. ابھی ہمارا تمہیدی مضامین چل رہے ہیں، یعنی جو چیز تمہید جو ابتدائیہ ہوتا ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اس کی بات ابھی تک کر رہے ہیں. 39 تک چلے گا یہ ابتدائیہ. لیکن جو چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں اس کو بھی ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. وہاں کہا گیا کہ مفلحون، اور یہاں پر کہا گیا کہ خاسرون، اور اسی طرح کی فریز میں اولئک هم المفلحون اولئک هم الخاسرون. اب یہاں پہ ان لوگوں کی کچھ خاص کریکٹرسٹکس ہیں جو جہاں پہ جو ہے نا بتائے جا رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے عہد باندھا، اور اس کے بعد صلہ رحمی. ان 2 چیزیں ہیں یہاں پہ جو کور سامنے رکھی گئی ہے. جب یہ بات، اب ہم پرائمری مخاطبین کون ہیں؟ پرائمری مخاطبین یہاں پہ وہی اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں کون کھڑے ہیں؟ یہودی، جن کے بارے میں پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے. ان کو مخاطب کر کے ہوئے گویا کہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، کیونکہ تم ان کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر رہے ہو. جو کنیکٹر تھا نا اسی سے ریلیٹ کرو یہ چیزیں، کہ تم ان کے پیچھے لگ کے اپنا مزاج اپنا رویہ ڈالتے جا رہے ہو، اور وہی کام کر رہے ہو جو کچھ وہ کر رہے ہو. تو تمہیں بتائیں کہ وہ لوگ کیا ہیں. وہ کیا لوگ ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار عہد معاہدہ کیا.
تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں اہل کتاب ہیں، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے تورات ہی کی بات ہو رہی ہے، بار بار عہد معاہدہ کیا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بھی آیات اترتی تو ان لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا بنی اسرائیل کو، اور ان سے بار بار عہد معاہدہ لیا جاتا تھا کہ تم اس کتاب کو پکڑے رکھو گے، اس پہ عمل کرو گے۔ اور یہ کام اس کے بعد ان کے ہر نبی نے کیا، ہر نبی نے کیا کہ اس تورات کو پکڑنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ میثاق کر چکنے کے بعد، عہد معاہدہ کرنے چکنے کے بعد ہمیشہ جو ہے نا اس کو توڑا ہے، ہمیشہ توڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے عملی کام کیا ہے؟ عملی کام یہ کیا کہ انہوں نے جو چیز ان کو کہی گئی تھی کہ صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ جب اللہ کے حقوق ختم ہو گئے، جب انسانوں کے حقوق ختم ہو گئے، تو اس کے بعد زمین میں فساد ہی تو برپا ہوتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو حسن معاشرے کے اندر فیملی کے ذریعے سے قائم و دائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے قائم ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون چل کے آگے سورہ النساء، کیونکہ ایک ہی طرح کے جو ہے نا مضامین چل رہے ہوتے ہیں ایک ہی گروپ کے اندر، سورہ النساء کا ابتدائیہ ہی یہی ہے، وہاں پہ توحید ہی کی بات کی گئی ہے۔ یہاں یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، وہاں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ النساء کے اندر جب ابتدائیہ پڑھیں گے تو یہی مضمون ہوگا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہی مضمون ہوگا وہاں پہ۔ اور وہ مضمون یہی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو جو ہے نا قائم و دائم رکھو، اور اپنے قریبی اعزا اقربا جو ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ دو چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ وہاں جا کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ کیونکہ یہود مخاطب ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے، آگے چل کے دیکھیں گے کہ اسی سورہ کے اندر جتنا بھی اتمام حجت ہوا ہے، اس کی بنیاد یہ دو ہی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ یہ اس کیونکہ ابتدائیہ ہے، ابتدائیہ کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو پلے باندھ لینا چاہیے، ان کو جو ہے نا وہ اپنی ہاتھ میں گرفت میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرا انسانوں کے حقوق ہیں۔ یہ جو کہ صلہ رحمی، یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی مذہب کے اندر، خواہ وہ یہود بنی اسرائیل ہوں، بنی اسماعیل ہوں، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ان سب کے اندر صلہ رحمی کو بڑا نمایاں طور پہ یہ دوسرا مضمون ہوتا ہے۔ توحید کے بعد، توحید کے بعد یہ دوسرا مضمون ہوتا ہے صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی جیسے ہماری جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، پچھلی دفعہ ہم اس چیز کا ذکر کر رہے تھے، اس سویلائزیشن کے اندر سب سے بڑی جو کور کہہ لیں کہ جو ایک صفت ہے اس تہذیب کی، وہ فریڈم ہے۔ فریڈم جو ہے وہ ہر انسان کو دینا چاہتے ہیں، جو کچھ انسان چاہتا ہے اس کے دروازے پہ ایک کور ویلیو ہے، وہ جو اس ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر ہے وہ پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس تہذیب کا ایک خاص وصف ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اسلام کا کیا خاص وصف ہے، تو وہ ایک ہی خاص وصف ہے، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کی بنیاد پہ رشتوں کا احترام بنتا ہے۔ یہ کہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، یہ کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یعنی جس دن اولاد پیدا ہوگی، جس دن آپ بیاہ کر کے کسی خاتون کے لے کے آئیں گے، آپ کے اوپر خود کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، خود ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اولاد کے اندر بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں آپس میں ہوتی ہیں، خود جو ہے نا ان ریٹن ایگریمنٹ جو ہے نا وجود میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کا والدین کے ساتھ، پچھلے آباء و اجداد کے ساتھ، پچھلوں کا اگلوں کے ساتھ، ایسے ہی جو ہے نا وہ چچا ہوں، یعنی دودھیالی رشتے ہوں، ننیالی رشتے ہوں، یہ سب مل ملا کے جو ہے یہ کور ویلیو ہے جو اسلام جس پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ سورہ النساء کے اندر تو اس کو موضوع بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو نکاح کی سنت ہوتی ہے، اس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، نبی محترم اس خطبے میں سورہ النساء کی وہ آیات پڑھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ جس چیز کا بندھن ابھی یہ بندھا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں، آگے نسل چلنی ہے، اور وہ کور ویلیو ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی کی بنیاد پہ ہی سارا معاشرہ چلنا ہے۔ صلہ رحمی ہی کی جو ہے نا لوگوں کے اندر خوبی ہوگی
تو معاشرے کے اندر، تہذیب کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ کے ساتھ عہد معاہدہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ دوسرا کام بھی ختم کر ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً زمین پہ فساد برپا ہوتا ہے، اور اولئک هم الخاسرون۔ یعنی یہاں پہ بھی اب صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے تقابل کر لیں، ان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ کہ جو ان کے سامنے اللہ کا عہد قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اس کے آگے یہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد صلہ رحمی، کیونکہ زکوٰۃ وہاں پہ آ گئی تھی، بندوں کے حقوق تھے، تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا، صدقات کا سب سے پہلا آپ کے اقربا ہیں، وہی حقدار ہیں، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، تو آگے بڑھ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ تو وہ وہاں پہ یہی کام کر رہے تھے جس ابتدائی آیات میں جو ہے نا ہم نے پڑھا، اور یہاں پہ بالکل اپوزٹ جو ہے نا ہمیں ان کا تقابل میں ایک دوسرا پہلو سامنے آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ جو بات 27 تک کہی گئی تھی، یہ تھی جملہ معترضہ، بات مکمل ہو گئی۔ جملہ معترضہ کی صورت میں اپنی بات جو تھی اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ یہ جملہ معترضہ جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ جو عام نقطہ نظر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ نظم نہیں ہے، وہ کہیں گے اللہ میاں نے یہ بات کی، اس کے بعد اللہ میاں نے ایک اور بات کر دی، اس کے بعد جو ہے نا ایک تیسری بات جو ہے نا اللہ میاں کرنے جا رہے ہیں۔ نظم میں یہ چیزیں آپس میں پروئی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک خوبصورت کلام جو ہے، فصاحت و بلاغت پہ مبنی کلام، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو مضمون پیچھے چلا آ رہا تھا اس جملہ معترضہ سے پہلے، اب وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگو، تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، تم اللہ کے منکر کی طرح ہوتے ہو، درآں حالے کہ تم مردہ تھے، وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، احیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، تمہیں اس زندگی عطا کرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ موت کی طرف لے جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر اس کے بعد تم میرے پاس واپس آؤ گے، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے۔ یہ پورا سائیکل ہے جو ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ یہ اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جملہ معترضہ تھا، یہ جملہ معترضہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 23 سے، وَإِن كُنتُمْ فِي، نہیں سوری، یہ شروع ہوا تھا ان اللہ لا یستحیی، یہ آیت نمبر 25 جو ہے نا، یہ ایک ہی آیت کی صورت میں دیکھیں، ایک ہی آیت کی صورت میں جملہ معترضہ کو لیا اور اس کے بعد اس کو نمٹا دیا، اور اس کے بعد 25 ابھی سٹل جو ہے نا اس کا نتیجہ جو ہے نا بیان کیا گیا ہے 26 کے اندر، 27 28 27 تک جو ہے نا اس کو لیا آگے 28 میں وہ بات جو جملہ معترضہ سے پہلے تھی اس کو کنٹینیو کیا اور کہا کہ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو۔ یہ جو کہا کہ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، یہ بڑا ایک سوالی انداز ہے، چبھنے والا جو ہے نا سوال ہے۔ یہ کیوں چبھنے والا سوال ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہوئی تھی نا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور پانی برسایا۔ جب تم وہاں پہ مان گئے ہو کہ یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے، تو پھر تم اس اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ جو اللہ ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اب وہاں جو بات تھی وہاں یہ مضمون نہیں تھا، اب اس مضمون کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے، آخرت کے ساتھ جوڑا ہے، تو وہ جوڑتے ہوئے یہ کہا کہ تم مردہ تھے، یعنی جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی رہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا آنے سے پہلے بھی ایک دفعہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ وداؤٹ باڈیز ہم پیدا ہوئے تھے۔ وہاں پہ یہ بتایا، جہاں عہد الست کا جو واقعہ بیان ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی آدم کی پشتوں سے انسانوں کو نکالا گیا اور ان سے عہد معاہدہ لیا گیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس کے جواب میں انسانوں نے، تمام قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہیں
تمہیں مانتے ہیں، تمہیں اپنا رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کے ساتھ، تو یہ وہ زندگی جو تھی ہماری، جو سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے، وہ ہماری جسموں کے ساتھ نہیں تھی، لیکن حقیقتاً ایک دفعہ ہم زندگی گزار چکے ہیں، خواہ وہ کچھ لمحے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کتنی زندگی گزاری ہے، لیکن بہرحال وہ زندگی گزاری ہے۔ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ زندگی جو ہے نا تھی کہ یا نہیں تھی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ایک عرصے کے بعد جب ہمیں شعور ملتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ایک زندگی وہ زندگی بھی رہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تھی، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ جو زندگی ماں کے پیٹ کی تھی وہ کیسی زندگی تھی، ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے ذہنوں سے محو کر دیا جاتا ہے وہ واقعہ جو ماں کے پیٹ سے گزرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے، جو عہد الست کا واقعہ ہے، یہ بھی اپنی نوعیت میں اسی طرح کا واقعہ ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ماں کے پیٹ سے پتہ ہوتا ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور ماں اور بچے کا جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اس کی ایک رشتے کی ماں ہے اور اس کے بعد ایک اولاد ہے۔ ایسے ہی جو عہد الست ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو عہد الست ہے جو سورہ اعراف میں جب ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل سے جا کے دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں یہ چیز ہمیں مل گئی کہ ہمارا ایک رب ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ بھی ایک عہد معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ تو وہ جو زندگی ہے اس کا حوالہ یہ دیا کہ تم اس سے پہلے بھی جو ہے نا زندہ تھے، پھر تمہیں موت دی گئی، اور اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ اب اس دنیا کے اندر اٹھایا ہے، اور اس کے بعد ہم تم کو ماریں گے، جو تم دیکھتے ہو روزانہ، تم کو ماریں گے اور اس کے بعد تم کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ دلیل دی ہے تمہاری اس زندگی کی جو دنیا کے اندر آتے ہو اور اس کے بعد مرتے ہو، یہ پہلی دلیل ہے۔ اس دلیل پہ اگلی زندگی کی دلیل کو اٹھایا ہے اور کہا ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو وہاں لے جایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اور اس کے بعد جو بات تھی پچھلی اسی کو آگے چلاتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے لیے ہی سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس زمین کے اندر۔ وہاں یہ کہا تھا نا کہ زمین کو بچھونا ہے اور آسمان کو چھت ہے، اب اسی زمین ہی کو جو ہے نا تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی کہ تمہارے لیے ہی سب کچھ یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر جو تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس میں جو چیزیں بھی اگتی ہیں، جو چیزیں بھی جو ہے نا تم استعمال کرتے ہو اس زمین کے اندر یا اس فضا میں ہوں، یہ سب کی سب تمہارے لیے ہیں، تمہارے استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ تمہارے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے مسخر یعنی سخرہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، کہیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو گویا کہ اب انسان نے ان کو استعمال کرنا ہے، انسان نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہیں یہ چیزیں تمہارے حوالے کر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا سے لا تعلق ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ وہ تمہیں یقیناً جو ہے نا وہ ایک دن قیامت لائے گا اور اس کے بعد تمہیں اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس کے بعد جب یہ تمہارے لیے یہ زمین پیدا کی اور تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، برابر ہونا، بیلنسڈ ایک پوزیشن میں ہونا، لیکن جب اس کے ساتھ الہ کا صیغہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس آسمان کو 7 آسمانوں کی صورت میں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یعنی اس چیز زمین بنائی، آسمان بنایا، جو شروع میں بات کہی گئی تھی اسی کو آ کے اس پیراگراف کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو اپنے اندر سمولی ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا بیان، اس کائنات کا خالق و مالک ہونے کا بیان، اس کے بعد قرآن کا ذکر آ گیا، رسالت کا ذکر آ گیا، اس کے بعد قیامت کا ذکر آ گیا، اس کے بعد تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے، قانون ہدایت و ضلالت جو ہے نا اس کو بھی لے لیا۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ ایک ہی طرح کا تھیم ہے جو مسلسل چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، آیت نمبر 29 تک۔ جب یہاں پہ آ کے کہا کہ اس کائنات کے اندر کچھ حکمتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ابھی تک تو تم یہی جانتے ہو نا کہ یہ زمین و آسمان بنائے اور زمین و آسمان بنائے اور اس کے بعد پانی برسایا، کائنات بچا دی، یہ میرا علم ہے، میری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ میں آپ کو کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ تمہارے انسانوں کو بھی جب میں نے شروع کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی۔ یہ جو آخری لفظ ہوتا ہے کسی پیراگراف کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت آ جاتی ہے،
وہاں رک کے ٹھہر کے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں علیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو گویا کہ اب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کے اندر جو حکمتیں ہیں اس گرینڈ اسکیم میں تمہارا کیا رول ہے بحیثیت انسان. اب یہ جو آخری لفظ صفت کی صورت میں آ گیا ہے، اس کے آگے 2-3 پیراگراف آ رہے ہیں، تو اللہ کی صفت ہی اٹ سیلف ایک کنیکٹر بن جاتی ہے اگلے پیراگرافز کے لیے. وہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. اور اگلے جو 2-3 پیراگراف ہیں آیا نمبر 39 سے پہلے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. ان سب کو ہم آہستہ آہستہ سلولی ہم ان کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے ان کو، اور ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز ہیں. یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں بڑی ہی اہم ہیں. ان کو پلے باندھ کے جب بھی جو ہے نا زہرا پڑھنے بیٹھیں، آپ کی نظر سے گزرے، تو آپ کے سامنے ایک پوری کی پوری تصویر ہونی چاہیے کہ یہ ان آیات میں بات کیا کہی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ سیشن جو ہے نا ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.